جی مولانا صاحب، ایک ہمارے ساتھ زیادہ تھی محترمہ، وقفے پہ گئے تو وہ کہتی ہیں کہ میرا جو بچہ ہے وہ جو ہے میرے چاچا کے کہنے پر میں نے اپنا بچہ دے دیا، اب میں رات دن روتی ہوں کیونکہ میں جدا کر بیٹھی ہوں اور مجھے واپس نہیں، تو اس میں شریعت کے روح سے آپ بتائیں۔ واپس لے سکتی ہیں، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی ان کی اولاد۔ زیادہ بیان سن لیا آپ، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی اور اسلام کی روح سے بھی۔ جی مولانا، آپ آخری پیغام دیں ہمارے ناظرین کو ماں کے حوالے سے ہمارے پاس ٹائم۔ بات کہوں گا کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان کا اجر، جزا، سزا اللہ نے صرف آخرت میں رکھی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ماں باپ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ان سے بھلائی کریں گے تو کل ماں باپ خود بننا ہے، وہ بھلائی دنیا سے لے کر جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر بدی کریں گے، بدسلوکی کریں گے تو وہ بھی اٹھا کے جائیں گے۔ جی مولانا صاحب آپ فرمائیں۔ میں یہی عرض کروں گا کہ قرآن پاک میں چھوٹی سی دعا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہ ہر بچے کو جو ہے پڑھتے رہنا چاہیے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ کوشش کرے کہ ماں باپ کی قدر کریں۔ بالکل صحیح۔ جی مولانا، میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں ماں کے حوالے سے، ان حشام بن سالم ان ابی عبداللہ قال رجل الی النبی، تفصیلاً جیسے میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ جی جی۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے نیکی کرنی ہے ماں باپ کے ساتھ، تو مجھے بتائیں میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ نے کہا جی پھر میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو انہوں نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کیا تو کہا ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ چوتھی مرتبہ کہا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ کے ساتھ۔ واہ! یعنی ماں کی عظمت کے حوالے سے یہ اتنا 3 مرتبہ، یعنی اتنے درجہ بلند، اور ماں کی عظمت کے حوالے سے خدا گواہ ہے کہ کوئی کائنات عالم میں اتنی عظمت والی چیز اللہ رحیم ہے، اور اس نے ماں کو جو رحم عطا کیا ہے اپنے اس ارحم الراحمین ہونے میں سے عطا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، ہمارے علماء کرام نے آپ کو اسلام کی روشنی میں ماں کی حقیقت بیان کی، اور بڑے خوبصورت انداز سے میں ان علماء کرام کا، مفتی صاحب کا، مولانا صاحب کا، نقوی صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور ماں کی اہمیت تو اتنی ہے کہ سالوں سال بیان کی جائے تو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایسے ہی ہے کہ آج جو بھی کچھ ہم ہیں، یا سیٹھ جبار صاحب ہیں، اس ٹی وی کے مالک ہیں، یا کوئی جج صاحب ہیں، یا کوئی پریزیڈنٹ ہے، یا کوئی کسی عہدے پہ فیض ہے، وہ ماں کی بدولت ہے۔ اور بھی سن لیں کہ سکندر اعظم تھا تو اس کی ماں بڑی رو رہی تھی، اس نے کہا ماں کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا اس لیے رو رہی ہوں بیٹا کہ تم نے جو ظلم ستم کیے ہیں اس کی سزا ملے گی اللہ کی طرف سے، تو میں اس لیے رو رہی ہوں کیونکہ تو لخت جگر ہے، میرا بیٹا ہے۔ تو اس نے کہا ماں مجھے تو کوئی نہیں، اگر یہ سارا فیصلہ تمہارے پاس آ جائے تو تم کیا کرو گی؟ تو اس ماں نے کہا کہ بیٹے آخر تم میرا بیٹا ہے، میں تجھے عمر قید دے دوں گی۔ اس نے کہا ماں بات یہ ہے کہ مجھے کوئی شرمندگی کوئی چیز نہیں، کیوں کہ تیرا ایک گناہ پیار ہے، ایک گناہ پیار میں میری ماں تو مجھے سزائے موت سے سزا دے رہی ہے، اور میرا خدا 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہمیں اللہ سے پیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرنا چاہیے جس نے ساری رات سجدے میں رو کے اس امت کے لیے، ہمارے ہدایت کے لیے، ہمیں جنت کے لیے روئے، اور آپ اس امت کے لیے فکر مند ہوئے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا جو احسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، اور ماں کا ہے۔ یہی پروگرام یہیں ہم ختم کرتے ہیں اسلام ٹوڈے۔ اگلے جمعے ہم پھر حاضر ہوں گے۔ مجھے میزبان سید خالد آزاد کو اجازت دیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ہمارے لیے دعا کریں، اپنے لیے بھی۔ خدا حافظ۔